الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے لسانیت، عصبیت، قوم پرستی کی بنیاد پر صحابہ کرام کو لڑانے کی کوشش کی، مگر اسی کی قوم کے صحابی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس کوشش کو ناکام کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم پرستی میں اپنی ہی قوم کے لوگ جب تک اس کے خلاف نہیں ہوں گے، قوم پرستی کی لعنت ختم نہیں ہو سکتی۔ کوئی قومیت کی بات کرے تو اسی قوم کے لوگ اس کی مخالفت کریں کہ یہ غلط ہے، دوسری قوم کرے گی تو وہ تو دوسری قوم ہے، اس میں تو یہ الزام ہوگا کہ یہ تو دوسری قوم ہے، یہ تو ذاتی مفاد پرستی کی کرے گی۔ صحابہ کرام میں اپنے ہی لوگوں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کی جو سازش تھی، جو اس کی کوشش تھی، اس کو ناکام کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا تھا کہ خرچ نہ کرو ان مہاجرین پر، تو یہ اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں، جب خرچ نہیں کرو گے تو یہ خود ہی یہاں سے جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس بات پہ اللہ کو کتنا غضب آیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، معاذ اللہ، کمزور لوگ ہیں، ہم عزت دار ہیں، ہم ان پہ خرچ کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ عزت اس کی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اس موضوع پر میرے بیان پہلے ہو چکے ہیں، صرف آج ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں۔ دیکھیے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی قوم کسی علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، ہجرت کرے، تو دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ سوات میں سیلاب آیا تھا، آپ کو پتہ ہے، چند سال پہلے۔ سوات کے بہت سارے متاثرین اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور ہوئے، بہت سے لوگوں نے ان کو پناہ دی، اور بہت سوں کے چہروں پہ سلوٹیں بھی آئیں کہ یہ ہمارے علاقوں میں نہ آ جائیں کہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئی اور دوسری قوم جو ہو، کلمہ گو ہو، ہمارے جیسی مسلمان ہو، وہ اگر ہمیں وہاں سے بھگا دے، ہم پہ کیا گزرے گی؟ یہ خصلت کتے میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی گلی میں کسی دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا۔ انگریز کتے سے بڑی محبت کرتے ہیں نا، کہ اس میں اتنی وفا ہے، یہ مالک کے سامنے ایسے بچھ جاتا ہے، دم ہلاتا ہے اور پل جاتا ہے، بہت اچھا ذہین ہوتا ہے، شکار سکھا دو شکار سیکھ جائے گا۔ پھر بھی اسلام نے کتا پالنا بلا ضرورت سے تو جائز ہے،
اور کتے کے ساتھ اتنا فری ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اسلام میں اجازت ہے کتوں کو اتنا بغل میں لے کے گھومنا اور اس کو اتنا ناپاک دور رکھو. کام لو اس سے. چوکیداری کا کام ہے. دیہاتوں میں لوگ بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. شکار بھی سکھایا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں شکاری کتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان کو اللہ کا نام لے کے چھوڑو جانور پہ اور یہ تمہارے لیے پکڑ کے لے آئیں تو اس جانور کو کھا سکتے ہو. کام لینے کے لیے بنایا, دوستی یاری کے لیے نہیں بنایا. اکثر میں یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بڑے عالم تھے. ایئرپورٹ پہ ایک انگریز کتا لے کے اترا تو وہ عالم تھوڑا سا پیچھے کو ہو گئے تو اس نے فوراً طنز مارا کہ یہ مسلمان قوم کتوں سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے, کتے جیسے مفید جانور سے. مسلمان قوم کتے جیسے مفید جانور سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ تو ان عالم نے کہا کہ ہم کتوں سے, کتے جیسے مفید جانور سے کام لیتے ہیں. مفید ہے نا, فائدے کی چیز ہے تو فائدے اٹھاتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم میں اور آپ میں کہ آپ اسے فیملی ممبر بھی بنا لیتے ہو, ہم فیملی ممبر نہیں بناتے کیونکہ ہے بہرحال کتا. کتنا ہی مفید, گدھا کتنا مفید ہے. لیاری والوں سے پوچھو گدھے کی حیثیت, اہمیت. کبھی لیاری جانا ہوا آپ لوگوں کا؟ لیاری جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا گدھا کیا ہوتا ہے. اتنا کام لیتا ہے گدھا, یعنی کام کرتا ہے, اور گدھے سے اتنے کام لیے جاتے ہیں. آپ پہاڑی علاقوں میں اگر جائیں تو وہاں گاڑیوں سے وزن اٹھانا ممکن نہیں ہے. وہاں آج بھی گدھوں سے ہی کام لیا جاتا ہے, خواہ وہ کتنی ترقی کر جائیں. پہاڑ پہ گدھا ہی سامان لے کے چڑھ سکتا ہے. لیکن اب کوئی گدھے کے ان فائدوں کو دیکھتے ہوئے گدھوں سے دوستی شروع کر دے تو لوگ اسے بھی گدھا ہی کہیں گے. فیملی ممبر تو نہیں بنایا جائے گا نا گدھا, ہے تو بہرحال گدھا. اللہ نے انسان کے لیے بنایا, اس کی خوراک کا خیال کرو, ظلم نہ کرو, اس پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ حقوق تو دیے اللہ نے. کسی پہ بھی, کتے پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور احسان کرنے کا ثواب, کتے پر بھی احسان کا ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ نے ایک شخص کی مغفرت کر دی, اس نے کتے کو پانی پلایا تھا. صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص بہت پیاسا تھا, پانی کی تلاش میں نکلا, اسے کنواں نظر آیا, کنویں میں اترا, پانی پیا. باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا گرمی میں پیاس کی شدت سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے. اس کو خیال آیا کہ جس مصیبت میں میں تھا یہ جانور بھی اسی مصیبت میں ہوگا. جانور کے دکھ کا اس کو احساس ہوا, اترا کنویں میں, اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا, کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس کے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس شخص کی مغفرت کر دی, گناہوں کو معاف کر دیا. تو احسان تو کتے پر بھی کریں گے ثواب ملے گا. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اس کو فیملی ممبر بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل جاتی کہ کیا بات کیا چل رہی تھی, یہ کتے پر کہاں سے آ گیا مضمون. ٹھیک ہے, موضوع تو کتا نہیں تھا. ہاں, میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ کتے میں بڑی برائی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بڑی اچھائیاں بھی ہیں, وفا کرتا ہے. سب سے بڑی برائی ہے اپنی گلی میں دوسرا کتا برداشت نہیں کرے گا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لالچ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس گلی سے جو میرا دال پانی وابستہ ہے نا, دال روٹی, یہاں ہڈیاں مجھے پھینکی جاتی ہیں, تو دوسرا کتا جب آئے گا تو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ ہڈی تقسیم ہو جائے گی, اب مالک کی توجہ اس طرف بھی جائے گی. اس لیے وہ جب تک اس کو محلے سے نہ نکال دے چین سے نہیں بیٹھتا, لڑتا ہے, اتنا مارتا ہے. اسی کتے کو برداشت کر لے گا جس کے ساتھ بچپن سے لاشعوری طور پر اسی گلی میں جوان ہوا ہو. وہ تو پتہ ہی نہیں چلا نا اس کو. لیکن کوئی باہر سے کتا آ کے تو دیکھے کیسی اس کی ٹھکائی لگاتا ہے وہ. یہ خصلت, اس کو کہتے ہیں کتا پن. بلی میں نہیں ہے یہ. بلی کے سامنے آپ خوراک ڈالیں, بلی کھائے گی, جتنا کھا لیا کھا لیا. سمجھ میں آئی؟
وہ یہ تو ضرور ہے کہ بالکل اس کے نوالے میں کوئی شرکت کرے تو بلی برداشت نہیں کرتی ہے، تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ کوئی آپ کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کے لے جائے، لیکن گلی میں درجنوں بلیوں کو برداشت کر لے گی۔ ایک گھر میں آپ نے بلی پالی، اس میں ایک اور بلی لے آئے، بلی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے بھائی اور لے آؤ، جہاں اللہ اس کو کھلا رہا ہے، مجھے کھلا رہا ہے ان کو بھی کھلا دے گا۔ جانوروں سے بہت ساری چیزوں کا انسان کو پتہ چلتا ہے۔ کوا جو ہے نا، کوا، اس کو برا جانور سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں۔ کبوتر کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کوے کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کوے کی طبیعت میں بھی لالچ بہت ہے، قوم پرستی بہت ہے۔ کسی ایک کوے کو مار کے دیکھیں، پھر دیکھیں کوے آپ کا کیا اشر کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں ہماری مسجد کا خادم ہے، اس سے غلطی ہو گئی تھی، ادھر مسجد کے محراب کے سامنے ایک درخت، اس پہ کووں کا گھونسلہ، اس بیچارے نے غلطی سے وہ گھونسلہ گرا دیا، اس میں کوئی ایک آدھ بچہ دائیں بائیں ہو گیا کووں کا۔ تو وہ محلے میں اب کہیں بھی بیچارہ گزر رہا ہے نا، وہ مسجد کا خادم ادھر ہی بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھ لینا، کوے اس کو نہیں چھوڑ رہے، وہ نہ مسجد کے گیٹ پہ جا سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے، کوا آتا ہے وہ ایک دم ٹھونک صرف اسی کے سر پہ مارتا۔ تو صرف وہ کوے نہیں جو جن کا بچہ تھا، ساری قوم کے سارے کوے متحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کوا؟ اگر اتنے اچھے ہو اپنی قوم کے لیے تو ٹھیک ہے، دوسری قوم پر اچھا سلوک نہ کرو، مگر برائی میں تو متحد نہ ہو جاؤ نا۔ کوا دوسری قوم کو، دوسرے جانوروں اور پرندوں کی بالکل بھی نہیں سنتا، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کوے کو دیکھا ہے۔ ایک چھت پہ کوا دیکھا ہم نے، کوا کیا کر رہا ہے کہ ایک روٹی کا ٹکڑا کوے نے کھایا، اب جب پیٹ بھر گیا نا، جو آدھا جو بچا ہوا ہے اس کو باقاعدہ چونچ سے کھینچ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے پنجوں سے۔ میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، میں نے کہا یہ کرتا کیا ہے؟ دیکھا ایک پتھر کے نیچے اس کو کر دیا، چھپا دیا۔ کیوں؟ چڑیا نہ کھا لے۔ چھت پہ اوپن پڑا رہے گا نا تو نظر آئے گا نا، چڑیا بھی آئے گی، چیل بھی آ سکتی ہے، کبوتر بھی کھا سکتا ہے، نہ کوئی نہ کھائے اس کو۔ بھائی تمہارا پیٹ بھر گیا تو اب جاؤ یہاں سے، دوسرے جانوروں کو کھانے دو، اللہ پہ اعتماد کرو، جس اللہ نے ابھی مجھے کھلایا ہے۔ یہ کوے کو سمجھا رہا ہوں میں اتنی باتیں، جس اللہ نے مجھے ابھی کھلا دیا تو اگلے ٹائم پہ بھی وہ اللہ مجھے کھلا دے گا۔ چڑیا کو کھلاتا ہی نہیں کھلاتا، چڑیا اس قسم کی نیچ حرکتیں کبھی کرتے ہوئے دیکھی آپ نے کہ ایک باجرے کا دانہ کھا لیا، دوسرا چھپا کے جا رہی ہے، اگلے ٹائم پہ آگے کھاؤں گی میں، کھا لے گی، اس کے بعد چلی جائے گی، اگلے دن پھر نکلے گی گھونسلے سے چہکتی ہوئی، دیکھیں بھائی کہاں جانا ہے آج، ملازمت مزدوری کرے گی اپنی، کہیں مل گیا بچوں کے لیے اٹھا کے لے آئی، کھلا دیا۔ اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ کوے کی چالاکی ہے، نالائق کھانے کے بعد آدھا ٹکڑا چھپا کے جا رہا ہے تاکہ کسی چیل کی، کسی کبوتر کی، کسی چڑیا کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے، میں کھاؤں بس اگلے ٹائم پہ آ کے۔ اسی وجہ سے تو اس کو کوا کہتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے اس کو کوا کہتے ہیں، قوم پرستی۔ تو اپنی قوم سے محبت ہونا تو اچھی چیز، یعنی یہ بری چیز نہیں ہے، اس میں تو فطرت ہے انسان کی، یہ اچھی چیز ہے۔ اپنی قوم پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف متحد ہو جانا بھی اچھی بات ہے۔ قوم تو قوم کا ساتھ دیتی ہے، یہ تو فطرت ہے انسان کی، لیکن اپنی قوم کے معاملے میں اصول کچھ اور ہوں اور دوسروں کے معاملے میں ضابطے کچھ اور ہوں، یہ چیز غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیز غلط ہے۔ اپنی قوم کے لیے اصول کچھ اور، دوسروں پہ وہی ظلم زیادتی ہو رہا ہے تو پھر بھی اپنی قوم کا ساتھ دے رہے ہیں، اس چیز کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، اور یہی چیز سارے فساد کی جڑ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں سیلاب آیا، سوات کے مہاجرین ہیں، زلزلہ آیا، وہاں سے بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، کچھ لوگوں نے تو اپنے سینے کو کشادہ کیا کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو پناہ دیں گے، اور کچھ کا دل کیا ہو گیا؟ تنگ، یہاں نہیں، کراچی میں نہیں گھسنا چاہیے، کراچی میں نہیں گھسنا چاہیے۔ تو بھائی یہ تنگ دلی ہے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی چیزوں پہ۔ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے آزماتے ہیں، ایک فرد کو دوسرے فرد کے ذریعے آزماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو بیان کیا کہ ہم نے جن کو غربت دی، اس کا مفہوم یوں ہے، یعنی یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ غریب کے ذریعے اللہ نے مالدار کو آزمایا ہے۔ مالدار کو دولت بھی اللہ نے دی ہے نا،
اللہ چاہتا تو غریب کو بھی دے دیتا، لیکن اس میں مالدار کی آزمائش نہ ہوتی۔ اللہ نے کسی کو بھوکا کر دیا، کسی کو بہت پیسہ دے دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس بھوکے کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ قارون کو اللہ نے بے پناہ دولت دے دی اور اسی کی رعایا میں بہت سارے غریب بنا دیے۔ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر اتنا انعام کیا، اتنا احسان کیا، تو بھی تو اللہ کی مخلوق پر کچھ احسان کر، بھوکے ننگے لوگ ہیں، تو بھی تو ان کو کھلا، کچھ پلا۔ قارون نے کیا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا کمال ہے، میرا فن ہے جس سے میں نے یہ دولت کمائی ہے۔ ان غریبوں کے پاس دولت کمانے کا فن ہے نہیں، محنت نہیں ہے، تو اپنی کوتاہیوں سے یہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اپنی محنت سے اگر کمائی ہوتی تو محنت تو مزدور لوگ زیادہ کرتے نہیں کرتے، وہ تو بیچارے غریب ہوتے۔ اور کتنے لوگ ہیں سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے، دفتر میں جا کے بیٹھ جائیں گے، لیکن پیسہ اتنا آ رہا ہے کہ وہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا۔ کتنے قابل ہیں، پڑھے لکھے، ڈگریاں بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں، جاب ہی نہیں ملتی، اور کتنے بالکل بیوقوف احمق، لیکن دولت دیکھو۔ ایک صاحب ہمارے جاننے والوں میں بہت بڑا بزنس، بیوقوف اتنے، احمق اتنے، دستخط کرنے نہیں آتے تھے۔ ایک بندہ تنخواہ پہ رکھا صرف سگنیچر کرنے کے لیے، کہ بھائی بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے سودے کرنے پڑتے ہیں، اس میں انگوٹھا نہیں چلتا، سگنیچر بیزتی ہوتی، لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا تاجر ہے انگوٹھا لگا رہا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تو سگنیچر سیکھ لے، تو اتنا فارغ تھا کہ سیکھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بنتا ہی نہیں اس سے کچھ سگنیچر۔ تو ایک بندہ تنخواہ پہ رکھا، تنخواہ پہ اس لیے رکھا کہ بھائی ایماندار تھا، کیونکہ اگر کسی تھوڑے سے بھی آڑے ترچھے کو رکھ لیتا وہ سارا بزنس اپنے نام کرا لیتا، کیونکہ اس بیچارے کو تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا یہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، فلاں بزرگ سے بیعت ہے، داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب چیزیں سیٹ چل رہی ہیں، اتنی تسلی ہو گیا بھائی اس کو رکھ لو۔ اس کا کام کیا، وہ بڑے مزے میں بھی، گاڑی آ رہی ہے گھر سے اٹھانے کے لیے اور گھر سے چھوڑنے کے لیے، لینڈ کروزر میں جاتا، لینڈ کروزر میں اس کو ملازم کو چھوڑ کے آتے، اور اس کا میں نے کہا آپ کا کام کیا کہہ رہے، بس جا کے دستخط کرنے پڑتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہاں، وہ بتا دیتا ادھر کر دو، کر دیتا ہوں، اس کے پیسے کما رہا ہے۔ تو کیسے کیسے بیوقوف لوگوں کو اللہ نے دولت دی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اس پہ، کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک احمق آدمی تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی۔ امام شافعی کا ایک شعر ہے کہ لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی، کہ اگر محنت سے دولت ملتی تو تم دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا دولت کے حصول کے لیے۔ لیکن من رزق الحجا ورم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو پیسہ نہیں دیا، اکثر و بیشتر جس کے پاس ذہانت ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ضدان مفترقان ای تفرقی، پھر کہنے لگے یہ دولت اور پیسہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کہیں آپ کسی مالدار پہ فتویٰ لگا دیں کہ یہ بیوقوف ہے۔ بہت سے مالداروں کے پاس عقل بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ عمومی بات بیان کی جاتی ہے، ذہین لوگ غریب ملیں گے زیادہ تر، اور بیوقوف لوگ زیادہ تر مالدار۔ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ دولت مند لوگوں پہ آپ اشارے شروع کر دیں وہ دیکھو بیوقوف جا رہا ہے۔ مولوی صاحب نے بیان میں کہا تھا جس کے پاس بڑی گاڑی وہ بیوقوف ہوگا، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے کتنے ذہین اور پیغمبر تھے، اللہ نے دولت بھی دی، حکومت بھی دی، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا۔ تو اس پہ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک احمق اور بیوقوف، دولت بہت تھی، جا رہا تھا اونٹ پہ اپنا سامان لے کے، پرانے زمانے میں اونٹ ہی ہوتے تھے، تو اس نے کیا کیا، گندم کی بوریاں اونٹ کے ایک طرف رکھی، دوسری طرف بیلنس برابر کرنے کے لیے بوریوں میں پتھر بھر کے رکھ دیے، کہ تاکہ جتنا ویٹ اس طرف ہے اتنا ہی ویٹ اس طرف ہو جائے۔ اب بیوقوف جتنی بوریاں ادھر ہیں آدھی ادھر کر دے، بیلنس خود بخود برابر ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ 10 بوریاں اونٹ کی اس طرف ہے تو 5 ادھر کر دو، 5 ادھر کر دو، لیکن اتنی سینس نہیں تھی، تو ادھر 10 بوریاں گندم کی اور اس طرف 10 بوریاں پتھر کی، تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، اونٹ ڈاما ڈول نہ ہو۔ بیٹھ کے چلا جا رہا ہے، راستے میں ایک آدمی نے اس سے لفٹ مانگی، پہلے اونٹوں پہ لفٹ مانگی جاتی تھی، بھائی مجھے ذرا اتار دو گے؟ اس نے کہا چلو آگے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے تو گپ شپ شروع ہو گئی،
اچھا اس نے کہا کہ اس سے آدمی سے کہ بھائی تم یہ کیا اتنی 20 بوریاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی بیلنس برابر کرنے کے لیے نا 10 ادھر ہیں 10 پتھروں کی بوریاں ادھر. اس نے کہا یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے. سیدھا سیدھا یہ نہیں کر دیتے کہ 5 بوریاں وہاں سے اٹھا کے اس طرف لے آؤ, اس سے کیا ہوگا جی بیلنس برابر ہو جائے گا. اونٹ کے مالک نے کہا بات تو صحیح ہے بھائی, یہ تو میری توجہ ہی نہیں گئی تھی اس طرف. بڑے ماشاءاللہ ذہین آدمی ہو یار, کیا کھاتے ہو. بہرحال اس پر عمل کیا, اونٹ بھی ہلکا ہو گیا اور اسپیڈ بھی اونٹ کی تیز ہو گئی. تو یہ بڑا خوش, یار تمہارے جیسے ذہین فتین آدمی تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. بہرحال جی اب چلتے چلتے گپ شپ ہو رہی ہے. اب اس اونٹ کے مالک کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین ہے تو یہ یقیناً مجھ سے ڈبل دولت ہوگی اس کے پاس. میرے جیسے بیوقوف کے پاس اتنی, تو یہ اتنا ذہین جس نے ایسا بیلنس برابر کر کے دکھا دیا. آگے چلتے چلتے اس سے پوچھنے لگا تمہارا کاروبار کیا ہے, بزنس کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کاروبار ہوتا تو تم سے لفٹ مانگتا میں, اپنا اونٹ نہیں ہوتا میرے پاس, غریب آدمی ہوں, کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا اترو نیچے, شاباش چلو یہاں سے. اور پھر دوبارہ سے بوری میں پتھر بھرے, 5 بوریاں دوبارہ ادھر رکھی اور 10 بوری میں پتھر ڈال کے دوبارہ ویسے ہی بیلنس برابر کیا. اب وہ عقل مند پوچھ رہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے اتنا بیوقوف, اتنے دولت تمہارے پاس ہے نہیں, دولت تمہارے پاس ہے نہیں, تو ایسی عقل کا کیا فائدہ جس سے آدمی کے پاس پیسے نہ ہو. اب تمہاری اس عقل مندی کے مشوروں پر اگر میں نے عمل کیا تو مجھے ڈر ہے میں بھی تمہارے جیسا غریب نہ بن جاؤں. جیسا میں چل رہا ہوں نا, لائف سٹائل ہے جس قسم کا, ویسے ہی رہنے دو مجھے, اسی میں فائدہ ہے. ورنہ تمہارے عقل مندوں کے مشوروں پر عمل کیا تو میں بھی تمہارے جیسا غریب بن جاؤں گا. تو میرے جیسے مشورے ہیں نا, اسی پہ چلنے دو. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, انسان کو جب یہ تکبر پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے, میری محنت, میرا ہنر, پھر اس کا دماغ ہو جاتا ہے خراب. قارون کے دماغ میں یہ خناس بھر گیا تھا شیطان نے کہ تیرے پاس جو اتنی دولت ہے یہ تیرا ذاتی کمال ہے. اسی وجہ سے جب حضرت موسیٰ نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک, کیسے پیارے الفاظ ہیں, کیسے پیارے الفاظ. یہ بار بار سوچا کرو, جب بھی پانی پیو نا پیاس میں, سوچو اللہ نے احسان کیا نہیں کیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جیسے تم پر احسان کر رہا ہوں, جیسے میں تم پر احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کو دے دی جائے. مزدور مزدوری کرتا ہے, اس سے ایگریمنٹ ہوا کہ 500 روپے دہاڑی دیں گے, جب وہ مزدوری مکمل کرے گا تو وہ 500 روپے کا مستحق ہے. اب اگر آپ اس کو 500 روپے دیں گے تو یہ آپ کا احسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو اس کا مستحق ہے. آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا, پورے مہینے گئے, مہینے کے بعد جو آپ کو سیلری ملتی ہے, تو یہ کمپنی کا احسان نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بھی تو کچھ ان کو کر کے دیا ہے. لیکن اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے, ہم اس کے مستحق نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے اللہ کا کون سا کام کر کے دیا ہے بھائی. اور عبادت جو کرتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی انسان ہونے کے ناطے انسان پر لازم ہے. غلام کا تو کام ہے آقا کی اطاعت کرنا, اور گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں سزا ملے اور روٹی کا ایک نوالا ہمیں نہ ملے. پھر بھی جو اللہ کھلا رہا ہے, پہنا رہا ہے, سواری دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے احسانات ہیں. اس لیے انسان جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے فوراً دل میں اس کی یہ نرمی پیدا ہونی چاہیے کہ جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا احسن کما احسن اللہ الیک, اے احسن کا معنی احسان کرو, احسان کرو, حسن سلوک کرو. اے قارون حسن سلوک کر, کما اس طرح احسن اللہ علیک جیسے اللہ نے تجھ پہ حسن سلوک کیا. اللہ بھی تو کر رہا ہے نا, تو اب ہم بھی صرف اسی کو نہ دیں جو مستحق ہے, اسی کو دیتے ہیں جو مستحق, جس نے ہمارا کام کر کے دے دیا, بس تھے اپنی تنخواہ پکڑو جاؤ یہاں سے. کبھی بغیر اس کے بھی کھلا دیا کریں کسی کو, بھائی کچھ بنتا نہیں ہے لیکن یہ لو بھائی. جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا, صلہ رحمی بھائیوں پہ جو بہنوں پہ خرچ کریں بغیر کسی وجہ کے, کسی وجہ سے موقعوں پہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. آپ کی شادی ہوئی تھی, اس نے 500 دیے تھے, 5000 دیے تھے, ان کی ہو رہی ہے اب آپ کو بھی دینے. یہ تو ٹوپی ڈرامہ ہے, ٹوپی ڈرامہ سمجھتے ہیں, تو فضول چیزیں ہیں, اس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اللہ کی رضا ہے. ایک ہوتا ہے کوئی وجہ کے بغیر آپ بھائی کو لفافہ نکال کے دے دیں پیسوں کا بھرا ہوا, وہ حیران ہو جائے کیوں, بولو بھائی آپ میرے بھائی ہو,
اللہ نے حکم دیا ہے رشتہ داری کو جوڑو، صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سے میرا خونی رشتہ ہے. اور اللہ نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے میں نے احسان کیا تم پر تو ایسے ہی لوگوں پر احسان کرو. اور لوگوں میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں. تو میری تنخواہ زیادہ ہے، آپ کی تنخواہ کم ہے، آپ کم کماتے ہو، میں ڈبل کماتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ جیسے اللہ مجھے بغیر استحقاق کے عطا کر رہا ہے تو میں بھی آپ کو دے دوں تھوڑا بہت. لیکن مر جائے گا آج کا مسلمان کبھی لفافے میں اگر دے بھی رہا ہے نا تو اس میں بھی کوئی نیت ہوتی ہے. آج کل صدقے بکروں کے کیوں ہو رہے ہیں؟ بلائیں ٹالنے کے لیے. لوگوں کا نظریہ بکرے کے گلے پہ چھری پھرے گی، بکرا کٹے گا تو ہمارے فلانے مریض کی جان بچے گی. تو یہ تو جاہل ہے. بکروں وکروں پر تو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا، ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑتا. صدقات و خیرات میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو صدقات و خیرات صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ نے احسان کیا ہم بھی احسان کریں، یہ جذبے سے وہ بھی ٹھیک ہے. اپنے فائدے کے لیے اگر صدقہ کرتے ہیں تو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے. آپ صدقات و خیرات کریں گے نا تو گھر میں مصیبتیں ٹلیں گی. لیکن صرف مصیبت ٹالنا مقصد نہ ہو، یہ جذبہ ہو کہ اللہ نے مجھے، میں مستحق نہیں تھا، اللہ نے کھلایا تو وہ بھی مستحق نہیں ہے لیکن میں اس کو کھلاؤں گا اس لیے کہ مجھے میرا کون سا ذاتی ہے، اللہ دے رہا ہے مجھے. یہ اللہ کو یہ سوچ پسند ہے، یہ جذبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایسے جب کسی قوم پہ خدا نخواستہ آفت آتی ہے اور وہ آ کے وہ مجبور ہو جائے، آپ اس کو پناہ دینے پر، وہ آپ کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے، تو جیسے انصار کا سینہ کشادہ تھا مہاجرین کے بارے میں، صحابہ کرام کو پناہ دی انہوں نے، اتنا اچھا سلوک کیا کہ آج انصار مہاجرین کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں. کاروبار میں شرکت کر لی. تو ٹھیک ہے ہمارا ظرف اتنا بڑا تو نہیں ہے کہ ہم کسی آنے والی قوم کو اپنا کاروبار آدھا دے دیں، لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ ان کی حاجت کو، بنیادی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں ہم. اللہ کو یہ جذبہ بہت پسند ہے جو کہ آج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. قوم پرستی کے وہ چونکہ فلانی قوم ہے ہم اس قوم کو ٹھکانہ نہیں دیں گے. افغان جہاد میں کئی افغانیوں نے ہجرت کی ہے پاکستان، آج تک ان کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ آ گئے غریب غربا ہمارے ملک میں آگے پڑ گئے، ہماری دولت کھا لی ان لوگوں نے، یوں کر لیا یوں کر لیا. اور بھائی اتنی بڑی سپر پاور نے ایک ملک پہ حملہ کیا ہے اور اس قوم نے اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑائی کی ہے. اگر افغان مجاہدین روس کے سامنے نہ ٹھہرتے تو کیا پاکستان محفوظ ہو جاتا؟ تو اس قوم کا یہ احسان بھی تو مانو کہ اس نے لڑ کے روس جیسے اسلام دشمن اور ملک دشمن کو باہر نکال دیا. اب ظاہر ہے اس میں ان کو، عورتوں کو، بچوں کو اور ایک بہت بڑے طبقے کو ہمیں سپورٹ دینی پڑتی ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی تھی ہم ان کو سپورٹ دیں. پھر اس سپورٹ کے بعد بہت سے یہی آباد ہو گئے. اب اس پہ لوگ کھلتے ہیں یہاں کیا کر رہا ہے، وہی کوے والی بات نا، کتے والی. بھائی وہ محنت کر کے مزدوری کر کے کما رہا ہے، اپنا کمانے دو اس کو. وہ کوئی بیچارہ ڈرائیور بنا ہوا ہے بس کا، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، تو اب یہ سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے. بھئی آپ محنت کرو، آپ کاروبار لے لو. اگر یہ قوم پرستی کی بنیاد پہ آپ بولو ان کو یہاں سے نکالو تو پھر یورپ امریکہ بھی آپ کو نکالے گا وہاں سے. انگلینڈ والے انگریز بول سکتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پاکستانی کیا کر رہا ہے آ کے، ان کو نکالو سب کو یہاں سے. سعودی عرب والے بولیں گے یہ پاکستانی بنگلہ دیشی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں مکہ مدینہ میں، نکالو ان سب کو یہاں سے نالائقوں کو. دنیا میں ہر قوم ہر جگہ جا کے کماتی ہے، یہ صرف کمبختی ہم لوگوں میں ہے کہ فلانی قوم ادھر آ کے کیوں کما رہی ہے، یہ والی قوم ادھر جا کے کیوں کما رہی ہے. ایسے تو نظام عالم برباد ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو جو جہاں کما رہا ہے نا، اگر محنت کر کے کما رہا ہے کمانے دو اس کو. آپ اس کو یہاں کمانے دیں گے، اللہ آپ کے لیے دنیا میں کمانے کے دروازے کھول دیں گے. آپ کے لیے دنیا میں کھولیں گے کمانے کے دروازے. پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑا طبقہ یورپ امریکہ میں کمانے کے لیے جاتا ہے اور نوٹ چھاپ چھاپ کے بھیج رہا ہے. اگر انگریز کہنا شروع کر دے یہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے ملک میں آ کے کیا کر رہے ہیں اور وہاں سے نکالنا شروع کر دے تو پھر پتہ چلے گا کتنے لوگ گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے. یہاں سعودی عرب نے بھی نکالنا شروع کیا تھا. میں جب حج کے بعد وہاں سے بھاگتے پھر رہے تھے سارے پاکستانی بھی بنگلہ دیشی بھی گلیوں میں چھپتے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہاں جا کے گھر میں بھوکے مر جائیں گے. تو اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا ظرف کشادہ ہو. برما میں دیکھو آپ اتنا ظلم برما میں، لیکن انڈیا نے بھی اپنی سرحد بند کر دی، پاکستان نے بھی بند کر دی. کوئی برمی یہاں نہیں آئے گا پناہ لینے کے لیے. کنٹینروں میں برمی مسلمانوں کو بھر بھر کے جلایا جا رہا ہے.
مگر کوئی ملک پناہ دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے. یہی تو عصبیت ہے کہ ہر آدمی اپنے ملک کو اپنی قوم کو پکڑ کے بیٹھے, نہیں میرا میرا ہے, میں دوسرے کو نہیں آنے دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پہ اللہ نہ کرے شامت آئی, پھر دوسری قوم بھی اپنا ملک کا اپنی سرحد کا دروازہ بند کر لے گی, کہے گی مرو تم, پھر پتہ چلے گا. یہ ساری لسانیت اور عصبیت کی وجہ سے یہ چیزیں. یہ سوچنا چاہیے زندگی ہے کتنے دن کی بھائی. آپ اگر دوسرے کو پناہ نہیں دے رہے مجبور آدمی کو, تو آپ رہو گے کتنے دن اس دنیا میں؟ آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے. کوئی اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اپنے وطن کو ساتھ لے کے قبر میں نہیں جاتا. میں ملک کی اور وطن کی محبت کے خلاف نہیں ہوں, وطن کی محبت بھی اچھی چیز ہے اگر اچھے جذبے کے ساتھ ہو, لیکن اگر دوسری قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو پھر یہ بھی لسانیت میں عصبیت میں داخل ہے کہ آپ کسی دوسرے کو صرف اس لیے ذلیل کرنے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. اس کا کیا قصور ہے بھائی, وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. دوسرا اگر آپ کو یہ انگلینڈ اور امریکہ والے اگر آپ کو کہیں تم کیوں برطانیہ کے نہیں ہو, نکلو یہاں سے, یا آپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, پھر لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں. ابھی شکایتیں آنا شروع ہوئی تھی نا برطانیہ سے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک, ہم صرف ہمارا پاکستانی ہونا جرم ہے. تو کیوں رو رہے تھے بھائی, تم بھی تو دوسری قوم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. تو یہ خصلت یاد رکھو کس کی ہے, جانور کا نام بتایا تھا نا میں نے, یہ خصلت اس کی ہے. جو یہ کام کرے بول دو اس میں کتا پن پایا جاتا ہے. کتا ہے نہیں لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا کتوں کے ساتھ زیادہ رہا ہے, اس کی وجہ سے اس میں کتا پن پایا جا رہا ہے. جیسے ایک آدمی بکرا بیچنے کے لیے آیا, وہ جو بکرے کے وہ ہوتے ہیں نا تاجر بقرعید کے دنوں میں, تو بکروں کے بڑے فضائل نہیں بیان کرتے بیچنے کے لیے تاکہ یہ بکرا ہمارا بک جائے. اس کو یہ کھلایا ہم نے, یہ گلابی نسل کا ہے. تاجر کی تو عادت ہوتی ہے مبالغہ آرائی. تو بقرعید کے دنوں میں بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں, یہ دانت ایسے گھسا گھسا کے اس کے دو, حالانکہ وہ پورے جو ہے نا 8 دانتوں کا بوڑھا بکرا ہوتا ہے, لیکن ایسی بہترین طریقے سے اس کی گھسائی کر کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے ابھی بالکل جوان بکرا ہے. تو ایسے فضائل سناتے ہیں. تو ایسے ہی ایک آدمی جو ہے نا وہ زیادہ مبالغہ آرائی میں آ گیا, کہنا کہ صاحب یہ بکرا آپ خریدیں, ایسا بکرا ہے, اب یہ نہیں پتا کہ میں جھوٹ بولنے پر آ گیا ہوں, زیادہ مبالغہ آرائی ہو گئی, ایسا بکرا ہے آپ ادھر سے بوٹی پھینکے یہ ایسے چھلانگ مار کے کیچ کرے گا اس. وہ آدمی حیران, یار یہ کس قسم کا بکرا ہے بھائی. اور بھی کیا کہہ رہا ہے, ایسا بکرا ہے ایسا جھپٹتا ہے نا, ایسی چھلانگ مار کے جھپٹتا ہے, چیر پھاڑ کر دیتا ہے. یہ کہتا ہے بھائی یہ ہے بکرا, مگر اس کی خصوصیات آپ جو بتا رہے وہ تو کتوں کی ہوتی ہے, یعنی خصوصیات اس میں کتوں جیسی ہے یہ بکرا. تو کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے بچپن سے. پھنس گیا نا ایک بات کہہ کے, تو اب اس کو صحیح کیسے کر رہے ہیں کہ ہے تو یہ بکرا مگر بچپن سے ہی اس کا کتوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے, اس وجہ سے خصوصیات اس میں کتوں والی آ گئی ہیں. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ؟ تو بعض دفعہ انسان, حدیث میں آتا ہے انسان کو اللہ اس فطرت پہ پیدا کرتے ہیں, یعنی ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا, لیکن ماحول معاشرہ اسے برباد کرتا ہے. کتوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, کتے جیسی خصلتیں آ جائیں گی, اور شیر جیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا جن کے سینے کشادہ ہیں, تو شیر جیسی خصلتیں آ جائیں گی. علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے اس موقع پر, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. فریب خوردہ شاہی یعنی وہ شاہین اور باز جو ہوتا ہے نا, جو ایگل کہتے ہیں میرے خیال انگلش میں اس کو, ایگل ایک الگ جانور ہے, باز شاہین جو ہے فیلکن شاید کہتے ہیں اس کو. تو یہ شاہین جو ہے نا یہ گھٹیا حرکتیں نہیں کرتا, مردار پہ مردوں کو نوچ نوچ کے کھانا. شاہین شکار کرتا ہے, اور آپ دیکھیں آج کل انٹرنیٹ پہ بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں اس کی, بڑی بہترین پرواز ہے, اور بڑے جھپٹ کے بہت خوبصورت انداز اللہ نے اس کو دیا. غیرت, حمیت, یہ ساری چیزیں شاہین میں پائی جاتی ہیں. اور کرگس کہتے ہیں گدھ کو. گدھ کو دیکھا ہے, شکل بھی عجیب سی اور حرکتیں بھی عجیب سی. کہیں کوئی مردہ گدھ جو ہے نا قبروں میں گھس کے مردے بھی کھینچ کھینچ کے نکال کے کھا جاتا, تبھی کہتے ہیں نا گدھوں جیسی حرکتیں. مردار کھاتا ہے, شکار خود نہیں کرتا, اور شیر شکار کرے گا ہمت محنت کر کے, وہ حلال کمائی. جب شیر فارغ ہو جائے گا نا تو اس کے شکار سے فائدہ اٹھانے کے لیے گدھ آ جائیں گے. حالانکہ وہ بھی اچھے خاصے بڑے بڑے ہوتے ہیں, مگر اتنے کام چور کہ خود کھائیں شکار کریں نہیں. دیکھتے ہیں ہاں بھائی کہیں کسی نے کر لیا تو اس میں سے جا کے ہم بھی استفادہ کریں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ایک شاہین کا بچہ وہ بچپن سے ہی کرگسوں میں گر گیا, کہیں کرگسوں میں,
یعنی گدھوں میں رہنے لگا، کہیں ماں بچپن میں چھوڑ کے چلی ہوگی. اب وہ جب بڑا ہوا ہے نا تو اس کی حرکتیں کرگسوں جیسی ہیں، اڑان بھی کرگس جیسی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیا پتا کہ راہ و رسم شاہبازی، شہباز یعنی شاہین کی جو عادتیں ہوتی ہیں اور شاہین کی جو سوچ اور اس کا جو اڑان کا طریقہ وہ کیا ہوتا ہے. تو اس فریب خوردہ، اس دھوکے باز شاہین کو کیا پتا جو کرگسوں میں رہا ہو. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہبازی. تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت اچھی ہوتی ہے، ہر بچہ نیک ہوتا ہے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے تو چرسی بن گیا، ہیروئنچی میں بیٹھ رہا ہے تو ہیروئنچی بن گیا، شرابیوں سے دوستی ہے شرابی بن گیا، اور وہی کتے جیسی خصلتوں والوں سے دوستی ہے، کتے جیسی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ پھر یہ جو اگلی آیات ہیں اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اس کا درس دوں گا. یہ پچھلے ہی موضوع کی تکمیل سمجھیں. کسی نے سوال پوچھا ہے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سوال سمجھ میں نہیں. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا تو سنت ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے. طریقہ وہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم پہ اسٹاپ کر دیں. یہ سنت طریقہ ہے. کچھ اور مقصد تھا سوال پوچھنے والے کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سر پہ جو ہاتھ رکھتے ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے حدیث سے. بہت سے لوگ فرض نماز کے بعد ایسے ہاتھ رکھتے ہیں نا، یوں کر کے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کو سنت سمجھنا تو جائز نہیں ہے. البتہ بعض مشائخ نے کوئی وظیفہ بتایا ہے دماغ کی تیزی کے لیے کہ یا قویو اگر سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھا جائے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے اس سے. تو یہ جو وظیفے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تجربوں کی چیز ہوتے ہیں. کسی کا تجربہ ہے وہ یوں کر کے ہم نے پڑھا تو دماغ تیز ہو گیا، تو تجربے کی چیز ہے. کوئی کرنا چاہے تو کر لے، نماز کے بعد ہاتھ رکھ کے پڑھ لے، لیکن سنت نہ سمجھے. البتہ جب اس چیز کا رواج زیادہ بڑھتا ہے تو لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ بھی نماز کا ایک، نماز ختم کرنے کے بعد ایک سنت. اس لیے کوئی اگر ایک آدھ نمازی کر رہے ہیں تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں زیادہ رواج پڑنا شروع ہو جائے تو پھر اس کو روکا جائے گا کہ بھائی اس کو ختم کرو، کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے. باقی آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے رات بھر، جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے. پہلے تو مائیں یہ سب چیزیں سکھاتی تھیں، آج کل مائوں کو ہی نہیں آتے تو بچے کہاں سے سیکھیں گے. ماں بھی موبائل پہ لگی ہوتی ہیں، رات کو SMS بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سو جاتے ہیں. بچے بھی، ابا بھی، وہ بھی SMS پہ لگے ہوئے ہوں گے، ماں بیوی الگ لگی ہوگی، بچے الگ ہوں گے. دادا دادی آج کل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ شادیاں اتنی دیر میں ہوتی ہیں کہ بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تو آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی عمر میں اتنا، آپ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ آپ کا بیٹا جوان ہوگا پھر اس کا بچہ پیدا ہوگا آپ دادا بنیں گے. آپ اس مسجد میں ہی دیکھ لیں، 6 سال کے عرصے میں میں نے جو جنازے پڑھائے ہیں ان میں 1% بھی دادا دادی نانا نانی کے جنازے نہیں ہیں. 1% بھی نہیں ہیں. داداؤں کے بھی انتقال ہوئے ہیں، سب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، سب یہی آ رہے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا. حالانکہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا انتقال، یہ خبریں زیادہ آتی. وجہ اس کی یہ کہ شادیوں لیٹ ہونے کا جو رواج ہے نا، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ دادا بننے سے محروم ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ 30-35 سال میں جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر آپ کا بچہ جوان جب ہوگا تو آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی؟ 50 سال. اور پھر آپ کے بچے کی شادی بھی ہوگی 30 سال میں، تو اس وقت تک آپ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر چکے ہوں گے. تو اللہ کے بندو اپنی جان پر رحم کرو. رحم، اللہ نے اولاد اور اولاد کی اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دیا قرآن مجید میں. ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ نے جن نعمتوں کو نعمت قرار دیا ہے نا، وہ ایسی نہیں ہے کہ ان میں 2 رائے ہو سکتی ہوں، بلکہ آج ان پہ جو ریسرچ ہوئی ہے اس ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ان سے بڑی نعمت انسان کے لیے کوئی بھی نہیں. مثال کے طور پر قرآن نعمت بیان کرتا ہے، پھلوں کا ذکر کرتا ہے انار میں. اللہ کہتے ہیں انار پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے.
آپ انار پہ ریسرچ کریں، ڈاکٹر کہیں گے بھائی بہت مفید ہے صحت کے لیے، اتنا مفید ہے کہ تحقیق ہوتی رہے گی اور اس کے فائدے قیامت تک سامنے آتے رہیں گے۔ انگور کا ذکر ہے قرآن میں کہ ہم نے انگور پیدا کیا تمہارے لیے، تو کیا خیال ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں انگور کے بارے میں، کیا کہے گا؟ نہیں کھاؤ، کہے گا ڈاکٹر بھائی انگور بہترین پھل ہے، جتنا مرضی کھاؤ۔ اللہ نے قرآن میں شہد کو بڑی اہمیت سے بیان کیا، ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ شہد۔ شہد کے بارے میں پوچھ لیں کسی سے، ڈاکٹر سے پوچھ لیں، حکیم سے پوچھ لیں، بھائی شہد تو جتنا مرضی کھا لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا لحمن طریا، ہم نے سمندر سے تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کیا، یعنی مچھلی، اس کو لحمن طریا کہا ہے، تازہ۔ تازے کا مطلب جسے کھا کے طبیعت تازہ رہتی ہے۔ گائے کا گوشت کھائیں گے نا تھوڑے دائیں بائیں جھومنے شروع ہو جائیں گے۔ مچھلی کو مچھلی کی اللہ نے تعریف کی ہے، تازہ گوشت، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے واقعی تازگی ہے، مچھلی کھانے سے سستی نہیں آتی، جسم میں موٹا نہیں ہوتا جسم۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں زیتون کا تذکرہ کیا بڑے اچھے انداز میں، تنبت بالدہن، فرمایا زیتون کے درخت کو دیکھو جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، صبغا للآکلین، تمہارے سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ سالن میں اللہ نے سالن اس چیز کو کہتے ہیں روٹی جس سے لگا کے ہم کھاتے ہیں، روٹی میں تاکہ ذائقہ پیدا ہو جائے۔ تو ہم لوگ کرتے ہیں سالن میں کیا؟ ڈالڈا اور مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ڈالڈے کا تذکرہ نہیں کیا، دیسی گھی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر سالن کے طور پر کسی تیل کا تذکرہ کیا تو وہ کیا ہے؟ زیتون۔ آپ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سعودی عرب والے زیتون کا تیل ہی استعمال کرتے ہیں، عرب سب کیسی صحتیں ہوتی ہیں ان کی۔ ایک واقعہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں، چھوٹا سا ہے بھائی، دلچسپ واقعہ ہے بہت۔ ایک طائف میں جو ہے نا، طائف سعودی عرب میں طائف ایک جگہ ہے، ہمارے استاذ ان کے قاضی کے پاس گئے، طائف کے قاضی بہت بڑے عالم، بہت بوڑھے ہو گئے، تو ہمارے استاذ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے عرصے سے سعودی عرب کی عدالت میں آپ کیس نمٹا رہے ہیں، 30-35 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس میں جو سب سے عجیب و غریب کیس آپ کی عدالت میں آیا ہو وہ ذرا بتائیں گے؟ ہوتا ہے نا ججوں کے پاس تو عجیب عجیب کیس، کوئی بہت ہی دلچسپ کیس آپ کے پاس آیا ہو۔ تو طائف کے قاضی نے کہا ایک بڑا دلچسپ کیس ہمارے پاس، کہہ رہے میں عدالت میں بیٹھا تھا تو 4 جوان عورتیں آئیں، عرب کی، وہ بھی پردے میں تھی، برقعے میں تھی، آ کے کہنے لگی کہ ہم اپنے شوہر سے تنگ آ گئے ہیں، ہم اپنے شوہر سے، میں اشارتاً کنایتاً بات کروں گا، شوہر سے تنگ آ گئے، ایک ہی کام ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی ازدواجی تعلق بہت زیادہ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ 4 بیویاں اور ایک آدمی نے ان کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ آ کے عدالت میں کیس کر رہی ہیں کہ بھائی اس کو کچھ حد بندی کریں۔ کہہ رہے میں نے کہا بلاؤ بھائی اس کے شوہر کو بلاؤ، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی کمر جھکی ہوئی، جوان عورتیں، ان کا شوہر بوڑھا آدمی اور کمر جھکی ہوئی، وہ آ رہا ہے عدالت میں، کہہ رہے ہیں میں نے کہا، وہ جج صاحب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا بوڑھا آدمی اور اتنی طاقت اس میں، تو میں اس کو سائڈ پہ لے گیا، میں نے بولا بھائی کھاتے کیا ہو؟ کیس ویس تو بعد میں ہوگا، کیا کھا رہے ہو؟ اتنی کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھے ہو گئے اور 4 عورتوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں، زیتون کے تیل سے ساری زندگی روٹی کھائی ہے اور کھجور کھائی ہے، بس یہی خوراک زندگی بھر۔ زیتون کا تیل اتنی زبردست چیز ہے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بوڑھے سے کہا کہ بھئی یہ تمہاری بیویاں شکایت کر رہی ہیں، 4 بیویاں شکایت کر رہی ہیں کہ کچھ حد بندی کی جائے۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو روٹی، خرچہ، کپڑا، لباس، نان نفقہ سارا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس میں کوئی کمی ہے خرچے پانی میں؟ عورتوں نے کہا نہیں۔ کہا جب میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو میرے حقوق بھی ان کو ادا کرنے پڑیں گے، جب میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں تو میرے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم خوراکیں آج کل کھا رہے ہیں نا، پان گٹکے، اس کو آپ کتنے ہی آب زمزم میں بھگو کے کھا لیں، گٹکے کو، گٹکا بہرحال گٹکا ہے، خوراکیں
اللہ نے قرآن مجید میں زیتون کی خوراک کو بیان کیا، اللہ نے انگور بیان کیا، اللہ نے شہد بیان کیا قرآن مجید میں، اللہ نے دودھ کو بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے، اور یہ ڈبے کے دودھ کو نہیں، فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں بڑی عبرت ہے، یعنی کیا مطلب، اس میں بڑی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے درمیان سے ہم تمہارے لیے اس کے تھنوں میں بہترین دودھ پیدا کرتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ دودھ جو تازہ دودھ ہے نا جس کو اللہ بیان کر رہے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ پھر اس میں گوالے کی اپنی برکات شامل ہوتی ہیں اور مکھیوں کی بیٹیں الگ، اور اس میں گوں اور گوبر کا ملاپ، پھر اس کو لے جا کے ڈبے والے لے جا کے اتنا پکاتے اور اس میں اتنا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ اس سے دودھ کا دودھ ہونا ختم ہو جاتا ہے، اس میں مختلف ذائقے ڈال ڈول کے اس کو ڈبے میں پیک کر کے پلاتے ہیں، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بھینس کا دودھ پی رہا ہوں، حالانکہ یہ بھینس کا دودھ نہیں، یہ کمپنی کا دودھ ہے بھائی، یہ کمپنی کا دودھ ہے، بھینس کا نہیں ہے۔ بھینس کی طرف سے اس دودھ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں نے جب دیا تھا نا، جب بالٹی میں نکلا تھا وہ تھا، اس کے بعد گوالا اپنی دکان تک لے جاتے اس میں کافی تغیر آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دودھ نکالو اور پی جاؤ، گرم بھی نہ کرو اس کو، اتنا مفید ہے صحت کے لیے، درجنوں بیماریوں کا علاج ہے اس میں، درجنوں بیماریوں کا۔ جنہوں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے نا، جانور پال کے نکالا دودھ اور اسی وقت پی جائیں اس کو، پیٹ کے درجنوں امراض ختم ہوتے ہیں اس سے، ہڈیاں اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں، بال کالے گھنے سیاہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ تو کیوں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا اللہ جو چیز قرآن میں بیان کر رہا ہے چونکہ وہ اللہ ہے نا، اللہ کے لیے تھوڑی غلط ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اس نعمت کو بیان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے، بیویاں بنائی تمہارے لیے، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پھر تمہیں ان سے اولاد بھی دی اور پوتے بھی دیے۔ تو اللہ نے اولاد کی نعمت کو بھی نعمت بیان کیا، اور آگے بولو بھائی پوتوں کی نعمت، تو پتہ چلا کہ یہ بھی دودھ کی طرح نعمت ہے، اولاد بھی، شہد دودھ مکھن اور انگور انار کی طرح کی نعمت ہے۔ اور پوتے، بڑھاپے میں جو پوتوں نواسوں کی نعمت ہے، آپ کسی بوڑھے آدمی جو ڈپریشن کا مریض ہو نا، 1000 سائیکولوجسٹ کو دکھا دیں، درجنوں کو دکھا دیں کہ اس میں وہ دوائیاں دے کے اس کا علاج کرتا رہے گا، لیکن جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس وقت جو پوتے اور نواسوں کو دیکھ کے اس کا خون بڑھتا ہے اور اس کو ان سے محبت ہوتی ہے اور ان سے دل بہلتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی آلٹرنیٹ اور متبادل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے شادی اتنی عمر میں کر لیا کرو کہ جب 50-55 کے ہو تو پوتے نواسے مل جائیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ نیچرل خوشی ہے انسان کی، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دیکھو پیاس کے وقت پانی میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فطرت نے وہ ضرورت رکھی ہے نا۔ تو نیچرل جو انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی ہے اور نعمت کے طور پر، ان کا کوئی آلٹرنیٹ اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ اولاد کی خوشی، اولاد کو دیکھ کے جو خون بڑھتا ہے، اور بڑھاپے میں پوتے نواسوں کو دیکھ کے جو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، حالانکہ آپ کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، لیکن حدیث میں آتا ہے خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 نواسوں کو دیکھا، حضرت حسن حسین چھوٹے چھوٹے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے چلے گئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا کے لائے اور اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور پھر خطبے میں آیت پڑھی، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دیکھو اس اولاد نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، امام ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اولاد دیکھ کے خطبہ چھوڑ دیا۔ تو دیکھو نبی نہیں برداشت کر سکے، نبی خطبہ چھوڑ کے چلے گئے اور بتا بھی رہے ہیں کہ اللہ سب مانتا ہوں میں سب، لیکن یہ اولاد چیز ہی ایسی ہے۔ تو نبی کا دل اتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوتا تھا اپنے نواسوں کو دیکھ کے، تو اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ آپ کے دل میں تو دنیا کی رغبت بالکل بھی نہیں تھی۔ تو ہم اور آپ تو دنیا کی محبت سے ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، لیکن وہ فیملی پلاننگ والوں نے دماغ میں خناس بھر دی ہے۔ تو اس لیے یہ ذرا نکاح جلدی جلدی کر لیا کریں تاکہ جلدی جلدی سے دادا بن جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ آپ کو دادا بنانے کے لیے ساری بات، کبھی کہتے ہیں نا دادا ہے، دادا محلے کا دادا، یہ لفظ وہیں سے آیا ہے۔ پہلے دادا کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، تو اب جو ہے دادا، اب کچھ دنوں میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ دادا ہے۔ دادا تو کسی زمانے میں ہوا کرتے، ایک دفعہ کا ذکر ہے جب کوئی کسی کے دادا ہوتے تھے، آج کل دادا وادہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔